السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ۔ سورہ یونس آج ہم انشاءاللہ اگلی 6 آیات کریں گے، اور جو گزشتہ 4 آیات کی تھیں، جنہوں نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ان کو جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوششیں کامیاب فرمائے۔ اور تقریباً سب کامنٹ پازیٹیو تھے۔ 2 کامنٹ اس میں ایسے تھے جس میں ایک کامنٹ بڑا تفصیلی تھا، جس میں صاحب رائے نے ایک اپنی رائے دی کہ ان کی نظر میں شاید یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے فعل کو اس طرح ڈیفرنٹ طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کی نظر میں شاید یہ مناسب نہیں تھا، کہ ان کے مقصد ہے کہ ہم گرامر پہ زیادہ توجہ دیں۔ اور دیکھیں، جو جتنے بھی طالب علم ہوتے ہیں سامنے، وہ مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کی ایک چیز فوکس ہے، دوسرا آدمی ہے اس کو دوسری چیز فوکس کرنا ہے، تیسرا آدمی ہے اس پہ تیسری چیز فوکس کرنا چاہ رہا ہے۔ البتہ ایک کامنٹ آیا تھا جو بہت ہی اس میں یعنی مجھے واقعی انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی کہ آج جو افعال ڈیفرنٹ ہیں، مثلا ایک ہی مادے سے ڈیفرنٹ افعال ہیں، اگر میں ان کی آیات کا ریفرنس دے دوں ساتھ ساتھ، تاکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم وہاں جا کر اس آیت کو کھول کر اس کے میننگ کو وہاں پر دیکھ لیں، تاکہ ہمارے ذہن میں وہ میننگ بیٹھ جائے۔ یس، بہت اچھی رائے تھی ان کی۔ ایک اور چیز کہ بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ افعال مستعمل نہیں ہیں، تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ عربی میں احادیث کا مطالعہ بھی شروع کیجئے، کہ عربی میں احادیث جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ افعال وہاں پر پھر ملیں گے، یا آپ سیرت کی کتابیں عربی میں پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آج کچھ نیا آپ کو بیچ میں دکھاؤں گا، میں ایک نئی چیز ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں گا انشاءاللہ، امید آپ کو پسند آئے گی۔ دیکھیں، قرآن مجید کی عربی کو جتنا گرامر کے ساتھ ساتھ جتنے ہم الفاظ میں جو تغیر ہے، جب اس کو بھی اپنے ساتھ ابزارب کریں گے نا، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور بڑھے گی۔ ایک لفظ کو ہم 2-3 طرح دیکھیں گے تو وہ لفظ ہمارے ذہن میں جو بنیادی لفظ ہے وہ اچھی طرح بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے آج میں آپ کو شمس کی جمع بتاؤں گا، آج میں آپ کو کسی اسم کا مذکر ہونا، مؤنث ہونا، وہ وہاں قرآن مجید میں واحد استعمال ہوا ہے، اس کی جمع کیا آئے گی، اگر جمع ہوا ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی۔ میرے پاس جو پیرٹ ہے یا جو طوطا ہے وہ بولتا بہت ہے، خاص طور پہ جب میں یہ قرآن مجید آپ کے سامنے جتنی دیر بھی میں بولتا رہتا ہوں وہ پیچھے بولتا رہے گا۔ اور ماشاءاللہ اس نے یہ میرے سب یاد کر لیے ہوئے ہیں، کہ جیسے میں لیکچر شروع کرتا ہوں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے اس کو یاد کر لیا، اور باقاعدہ اس انداز کو بھی اس نے یاد کیا ہوا ہے۔ تو ابھی میں اس کو ایک لالچ دے کے آیا ہوں، اسے بسکٹ پسند آنے لگے ہیں، تو میں نے اس کو ایک بسکٹ دے دیا کہ تم اتنی دیر بسکٹ کھاؤ جتنی دیر میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں۔ چلیں جی، میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلے میں آیات لکھ لوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، تو 2 آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل۔ ہوا مبتدا ہو گیا، وہی ہے، الذی خبر ہو گیا، اسم موصول، جعل اس کا صلہ ہوا، فعل ماضی ہے، ہوا اس کا فاعل، جعل یجعل باب فاتحہ سے
سو صلہ بن گیا یہ. ہوا الذی وہی ہے جس نے بنایا الشمس مفعول حالت نصب میں، یہ ہو گیا مفعول. کیا بنایا؟ یہ حال ہے. کیا بنایا؟ ضیاءً چمکتا ہوا. ضیاءً یہ شمس کا کیا ہے؟ حال. آگے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا والقمر نوراً. اب یہ مفعول ایک، یہ مفعول دو. اور چاند کو بنایا روشن، نوراً روشن. اچھا ضیاء اور نور بیسیکلی تو روشنی ایک ہی ہے. یعنی یہ جو اس وقت روشنی ہے اسے ضیاء بھی کہہ سکتے ہیں، نور بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بعض علماء اس میں فرق یہ کرتے ہیں کہ ضیاء، اچھا آج کی سائنس سے تو تھوڑا ڈفرینس یہ کرتے ہیں کہ جی ضیاء وہ ہے جس کی روشنی اپنی ہے، نور وہ ہے جو روشنی چاند سورج سے لے رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ چمکتا ہے. عربی میں لغت میں اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ ضیاء میں جو روشنی ہوتی ہے اس میں تپش ہوتی ہے، جبکہ نور کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں تپش نہیں ہوتی. یعنی ضیاء وہ ایسی روشنی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر، یعنی ضوء الشمسی سورج کی روشنی، ضوء روشنی کو کہتے ہیں، اور چمکنا یہ اس کا مصدر ہے ضیاء. اچھا اب اس کا کیا ہے کہ یہ وہ چمک ہے جس میں تپش ہوتی ہے اور نور میں تپش نہیں ہوتی. سو یہ فرق کرتے ہیں. سو هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، چاند کو بنایا روشن. وقدرہ منازل، عطف ہو گیا قدر یقدر، یعنی جعل کے ساتھ اور کیا کام کیا؟ قدر یقدر. تو یہ بھی صلہ ہو گیا الذی کا. قدر یقدر باب تفعیل، یعنی مقدار طے کرنا، اندازہ لگانا. اب جب اللہ اندازہ لگاتے ہیں تو وہ اندازہ نہیں بلکہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. ہمارے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو وقدرہ منازل یعنی طے کیا. قدرہ فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ بھی اللہ رب العزت. یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ابھی یہ قمر کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ شمس کی طرف ہوتا تو یہ ہا ہوتا. اور ہم جانتے ہیں کہ منزلیں کون طے کرتا ہے؟ چاند منزلیں طے کرتا ہے. وقدرہ منازل، اور اس کی منزلوں کو طے کیا. یعنی مفعول نمبر ایک، یہ مفعول نمبر دو، منزل کی جمع منازل، جو منازل نصب ہے مفعول. وقدرہ منازل. اچھا یہ تمام عمل کیوں کیا گیا؟ یہ والا عمل کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں قدر منازل؟ لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے آ گیا. اب آگے فعل مضارع ہے جو ہم تعلیل کی وجہ سے نصب کہتے ہیں، جس کا نون یہاں پر تھا وہ ڈراپ ہو گیا. لِتَعْلَمُوا عین لام میم مدہ عالم یعلم جاننا. انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے. لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جانو. کیا جانو؟ یہ مفعول. عدد السنین، سینونہ کی، یہ سینونہ کی حالت جر ہے، مرکب اضافی ہے، یہ مفعول ہے. لِتَعْلَمُوا عدد السنین تاکہ تم سالوں کا عدد والحساب اور حساب جانو. یعنی لِتَعْلَمُوا عدد السنین والحساب، عدد بھی اور حساب بھی یہ دونوں نصب ہو گئے. آگے ما خلق اللہ ذالک. اچھا اب یہ طے کرنا ہے یہ ما نفی ہے یا سوالیہ ہے یا موصولہ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کئی بار یہ ایک یوں سمجھیں آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے کہ اگر آیت میں ما کے ساتھ الا موجود ہو تو موسٹلی 99% ما نفی کا ہوگا. سو ما خلق اللہ، خلق یخلق پیدا کرنا، باب نون سے ہم گزشتہ آیت میں اس کے تفصیلی افعال کر چکے ہیں. اچھا جو افعال ہم کر چکے ہیں وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا. نئے افعال جو آتے جائیں گے، جیسے ہوگا نا کہ جس طرح جی آ گیا خالقہ، تو میں نے بتا دیا، ریفرنس دے دیا کہ آیت نمبر 1 سے 4 کی ویڈیو میں ہم کر چکے ہیں. تو اگر کوئی ہو سکتا ہے بیچ میں سے سن رہا ہے تو اس کو میں مطلب یہ آئیڈیا جب میں بول رہا ہوں تو میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں سکپ نہ کیا کریں، بعض دفعہ انفارمیشن جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے. ما خلق اللہ، لفظ الجلالہ اللہ، فاعل خلق. ما خلق اللہ، اللہ نے پیدا نہیں کیا. ذالک مفعول، یہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے نا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم کہیں اس کو نصب. دیکھیے آپ کو جملے میں اس کی پوزیشن طے کرنی ہے کہ خلق اللہ، خلق فعل ماضی ہے، اللہ لفظ الجلالہ فاعل ظاہر ہو گیا خالقہ کے لیے، تو فاعل کا تو کام ہو گیا. اب پیچھے اس جملے میں یا تو متعلق فعل ہوگا یا مفعول ہوگا، اور کوئی چیز نہیں آ سکتی. سو ما خلق اللہ ذالک، اللہ نے وہ پیدا نہیں کیا، یعنی وہ کیا، یہ سب جو نظام اللہ نے پیدا کیا ہے، الا سوائے اس کے کہ بالحق کی حق ہے، سچ ہے، بالکل درست ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یعنی اللہ نے نہیں پیدا کیا یہ سب کچھ سوائے حق کے.
تو یہ متعلق فعل ہو گیا. آگے ہے یفصل الآیاتی، فصل یفصل باب تفعیل، تفصیل بیان کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا. یفصل فعل مضارع باب تفعیل سے، الآیاتی حالت نصب میں ہے یہ، اور یہ مفعول ہے. یفصل الآیاتی، وہ بیان کرتا ہے آیات کو، کھولتا ہے. کس کے لیے کھولتا ہے؟ یہ متعلق فعل لام حرف جر. لقوم، قوم نکرہ آ رہا ہے اور یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، یعلمون یہ اس کی صفت ہے قوم کی جو جانتی ہے. اچھا صفت فعل بھی ہو سکتی ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرکب بھی ہو سکتا ہے، تو اٹ ڈیپینڈز. جملہ بھی صفت ہو سکتا ہے پورا پورا. سو یفصل الآیاتی لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے. یہی نا ہم الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. موسٹلی صفت کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. سو یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، چونکہ یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. اچھا آگے ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض. ان حرف تاکید. اب جب ان تاکید آتا ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. اب اس میں ایک اسم ان ہوگا اور ایک خبر ان، یہ طے کرنا ہے ہم نے. اب فی اختلاف اللیل، حرف جر سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو اسم ان نہیں ہو سکتا. اچھا پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ قائم مقام خبر مقدم ہو گئی. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اختلاف ہوتا ہے بیسک، یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن یہاں اختلاف سے مراد ہے ان دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ان کا الٹ پلٹ ہونا، یعنی کبھی رات کا آ جانا، کبھی دن کا آ جانا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ دونوں چیزوں کا اختلاف ہے نا، دونوں اپوزٹ ہیں. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہو جانا. یہ میرا فلاں سے اختلاف ہے، کیا ہے؟ یعنی میں اس کی رائے کو اپوز کرتا ہوں. اختلاف یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں اس کے بعد اس سے راضی ہوں، نہیں. اختلاف مین آئی ڈس ایگری. سو اختلاف اللیل والنہار، اللیل مظلمہ، رات اندھیری، اور دن روشن، تو دونوں کا آپس میں کیا ہے؟ کوئی میل نہیں ہے دونوں کا. تو ان کی جو پلٹ ہے، ان فی اختلاف اللیل مرکب اضافی ہے، اور نہاری عطف ہوا مضاف الیہ پر، یعنی ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے پلٹنے میں. اور اچھا اب یہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. واو عطف ہو گیا. ما خلق اللہ فی السماوات والارض. اب جب ہم نے جملہ اسمیہ میں ان کا مبتدا اور خبر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کو بڑا غور سے دیکھنا ہے. اچھا اب یہاں دیکھتے ہیں یہ ما کون سا ہے. اگر میں اس کو کہوں ما نفی، ما خلق اللہ فی السماوات والارض، جملے کا ترجمہ آپ کو بتائے گا کہ یہ نفی نہیں ہے. اچھا یقیناً دن اور رات کے پلٹنے میں وما خلق اللہ، اگر میں کہوں نفی، ما خلق اللہ فی السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا نہیں کیا، تو آگے لآیات لقوم یتقون، بات ہی نہیں صحیح بن رہی. اگر میں اس کو کہوں جی یہ ما سوالیہ ہے، ما خلق اللہ فی السماوات والارض، کیا اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، تو وہ اس کو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا. یہ لا آیات کو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. جی یہ چیزیں ہمیں غور کرنی ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات. اب اس کا مطلب یہ عطف ہوا کہ ان فی اختلاف اللیل وفی ما خلق اللہ فی السماوات والارض، یعنی یہاں پیچھے واو عطف اس فی کے اوپر ہے کہ فی ما، اس جو میں، اب یہ موصولہ ہے، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماواتی آسمانوں میں اور زمین میں. اب یہ ہے اسم انا، یہ حالت نصب میں آیاتن، اور یہ لام مزاحلقہ ہے. آیاتن کی جمع آیاتن، یہ ہو گیا اسم انا، اور باقی قائم مقام خبر. لآیاتن نشانیاں ہیں، لآیات نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں بڑی بڑی. کس کے لیے ہیں؟ اب یہ متعلق خبر لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتی ہے. اتقا یتقی باب افتعال سے، واو قاف یا مادہ، اتقا یتقی. تو یہ تو ہوئی ہماری دو آیات. اب اس میں سے جو نیکسٹ کام ہے، میں اس میں آپ کو فعل اور ان الفاظ کی جو جمع ہیں وہ بتاتا ہوں. شمسن کی جمع شموسن آتی ہے، شموسن بھی آتی ہے، اور ایک اور بھی آتی ہے شوامیسو. شوامیسو، شوامیسو.
تو دو، یعنی شمسن کی جمع شموسن. اب یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. شمس مؤنث ہے، آپ کو یہ تو معلوم ہے، سمائی مؤنث ہے. اور شموسن اس کی جمع. قمرن کی جمع، اردو میں بھی اس کی قمرن کی جمع کیا ہے؟ اقمارن، جبکہ قمر ایک مذکر اسم ہے. نورن کی جمع انوارن، روشنیاں، انوارن. اردو میں ہم جانتے ہیں نور، اردو کا ورڈ بھی اردو میں بھی ہے. وقدرہ منازلہ، منزل کی جمع منازلہ، یعنی وہ جو منزلیں ہیں، یہ جی ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. سو منازلہ، وہ جو چاند جب پورا ہوتا ہے نا 28 دن، تو وہ منازل ہے نا، دن بائی دن چینج ہوتا ہے، تو اس کی منزلیں ہیں، اس کی منزلیں طے ہیں. وقدرہ منازلہ لتعلموا عدد السنین، عدد ان کی جمع اعداد. سنین، سنت ان کی جمع سنونا. اب دیکھیں جمع مذکر سالم آ رہی ہے. سنت ان کی جمع سنوات بھی ہوتی ہے اور سنونا بھی ہوتی ہے. سنونا اور سنینا، سنینا. حساب، حسابات، اردو میں بھی شاید ایسے ہی حسابات ہی ہے، حسابات. آگے ہم ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات، آیت ان کی جمع ہے آیات. ایک اور اس کی ہے آئین، اور اس کی ایک جمع ہے آئین. یہ اچھا اشعار میں آیات نہیں استعمال ہوتا، اشعار میں جب وہ آئین استعمال کرتے ہیں. اچھا میں بعض دفعہ نا یہ عربی کی نشیدیں ہیں وہ سنتا تھا، ابھی بھی کبھی کبھی لگا لیتا ہوں، تو اس میں یہ ورڈ آتا تھا، مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا وہ بعد میں جب میری اسٹڈی تھوڑی سی آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ آیت ان کی جمع کی ہوتی آئین. سو آگے چلتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، لیل ان کی جمع لیال، لیالن. لیل ان کی جمع ہے جی لیالن، 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 لیالن. اچھا ایک یہاں پہ ریسٹورنٹ تھا جس کا نام تھا لیالی، میری راتیں، اصل میں اس کا نام تھا لیالی. میں یہ کون، یہ لیالی لفظ کہاں سے؟ اچھا میں کیا کرتا ہوں جب گاڑیوں پہ جا رہا ہوتا ہوں نا روڈ پہ، تو میری یہ جو سائن بورڈز اور یہ اس پہ نظر رہتی رہی ہے، تو میں لازمی میں اس کی ٹرائی کیا کرتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا. یقین کریں بہت سارا اس میں نالج ملتا تھا. سو لیالی ایک ریسٹورنٹ تھا، اس کا نام تھا، تو وہ میرے ذہن میں آتا. تو لیالن راتیں، والفجری ولیالن عشر، راتیں، راتیں، لیل ان کی جمع. نہار کی جمع ہے جی انہرن، اس کی جمع ہے انہرن، دن، دنوں، انہرن. وما خلق اللہ فی السماوات، السماء اردن، اردن کی جمع جمع مذکر سالم ہے. اردونا، اردینا، اردینا. سو اس کی جو ہے وہ ہے جمع مذکر سالم، اردونا. آگے تو آپ کو میں نے بتا دیا قوم کلیکٹیو ناؤن ہے. آگے چلتے ہیں. میں اس کے جو فعل ہیں اس کا انتظام کرتا ہوں، فعل لکھتا ہوں پہلا. اچھا جی ہمارے پاس پہلا فعل ہے جیم عین لام، جعل یجعل. یہ باب فاتحہ سے استعمال ہوتا ہے. اچھا اس کا اگر اس میں آئیں تو اس میں آتا ہے اجتعل، باب افتعال، اجتعل، اجتعل. پھر جو دوسرا ہے جاعل، باب مفاعلہ، جاعل یجاعل، جاعل یجاعل، جاعل یجاعل، جاعل یجعل بنانا. اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹرانسفارم، سم تھنگ، ٹرانسفارم ون تھنگ ٹو ادر تھنگ. جعل الخشب سریرا، اس نے لکڑی کو بیڈ بنا دیا. تو جعل الخشب سریرا، ٹرانسفارم کر دینا. اور پھر بنانا سمپل میننگ میں بھی ہے، کسی کیفیت کو بنا دینا. جب یہ باب مفاعلہ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مزدوری طے کرنا، کسی کی مزدوری طے کرنا. مجاعلتن، مجاعلتن، مجاعلتن. اچھا جعل سے اس کا جعلن، اس کا مصدر ہے. سو مجاعلتن، جاعل یجاعل، مزدوری طے کرنا. اجتعل یجتعل، اس کا مطلب بھی بنانا، سیم ہم معنی ہیں دونوں. بعض دفعہ اس باب سے بھی آ جاتا ہے تو بسا اوقات اس باب سے بھی آ جاتا ہے. لیکن اس میں اس میں اس کے ڈفرنٹ معنی ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک پوزیشن سے ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ٹرانسفارم ہونا، کبھی سمپل بنا دینا، کبھی یہ شروع کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے. لیکن اجتعل یہ صرف بنانے کے میننگ میں آتا ہے، اس کا اور کوئی میننگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس میں ڈفرنس تب ہوگا جب یہ خاص طور پہ صرف بنانے کے لیے استعمال ہوگا. یعنی اجتعل خالد الخشب سریرا، خالد نے
لکڑی کو بیڈ بنا دیا، یعنی لکڑی سے بیڈ بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں اگلے فعل کی طرف۔ جی ہمارے پاس اگلا فعل ہے قاف دال اور را، قدرہ۔ قدرہ یقدر، باب ضاد سے، قدرہ یقدر قدرن، اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت پانا۔ یعنی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں لا اقدر علی ذالک، میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا، کہتے ہو آپ کسی سے سوال کرتے ہیں حل تقدر علی ذالک، کیا تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو، کوئی آپ کام کہتے ہو، کہتے ہیں لا اقدر علی ذالک، میں اس بات پر کیا ہے، قدرت نہیں رکھتا۔ تو قدر یقدر قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے۔ پھر یہاں پر ہے قدر یقدر تقدیراً، باب تفعیل تقدیراً۔ اب تقدیر تو آپ کو پتہ نا، اندازہ، ایک اندازہ، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اندازہ بڑا پکا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو وہاں پہ کمپلیٹ ہوگا۔ سو قدر یقدر تقدیراً۔ اب آگے اس کا یہ ڈفرنٹ باب میں ہے، اقدارہ، اقدارہ یقدر، کسی دوسرے کو قادر بنانا۔ قدر یقدر یعنی تقدیر، اندازہ۔ پھر آگے تقادر یتقادر، باہم ایک دوسرے پہ غلبہ پانا۔ تقادر یتقادر، ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش۔ قادر یقادر، باب مفاعلہ میں سے، کسی دوسرے پر غلبہ پانا، یعنی قادرت علی فلان، میں نے دوسرے پر غلبہ پا لیا۔ پھر ہے استقدر یستقدر، اس کا مطلب ہے قدرت، یعنی جو غلبہ پانے کی طلب کرنا، یعنی جسے کہتے ہیں نا قدر یقدر، یعنی استطاعت رکھنا۔ اب یہاں پہ استطاعت کی طلب رکھنا۔ پھر ہے اقتدر یقتدر، اقتدار، یعنی غلبہ حاصل کر لینا۔ اقتدر یقتدر، اسی طرح یہ اگلا بھی باب آئے گا، اس میں کسی چیز کو حاصل کر لینے کے میننگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ باب افتعال میں اکثر آپ کو ملے گا، یعنی ہدا یہدی، رہنمائی کرنا، اہتدا یہتدی، رہنمائی حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں اگلے فعل کی طرف۔ میں پہلے اس کو مٹاؤں، لے جی اگلا ہمارے پاس فعل ہے لتعلموا، عین لام اور میم مادہ ہے، علم یعلم، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، علم یعلم، علم، جاننا۔ لتعلموا، تاکہ تم جان لو۔ اب یہ تفعیل میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے علم یعلم، علم یعلم، سکھانا۔ تعلم یتعلم، سیکھنا۔ تعالم یتعالم، ایک دوسرے میں علم پر علم میں غلبہ پانا، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی علم کا مقابلہ کرنا۔ عالم یعالم، علم میں غلبہ حاصل کر لینا۔ اچھا، یہ تعالم یتعالم میں ایک دوسرے پہ علم ظاہر کرنا، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ یعنی ایک دوسرے پہ اب میں بڑا عالم ہوں، یہ یعنی ایک نیگیٹو میننگ میں یہ فعل ہے، یعنی فلاں آدمی نے دوسرے آدمی پر علم ظاہر کیا، علم جھاڑا۔ کہتے ہیں جی علم نہ جھاڑو مجھ پر، یار فلاں علم جھاڑتا ہے، تو یہ ہے تعالم۔ سو عالم یعالم، اس کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنے میں غلبہ پا لینا۔ استعلم یستعلم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی کو انکوائر کرنا، تحقیق کرنا، یعنی کسی علم کے اندر اس کی تحقیق میں لگ جانا۔ استعلم یستعلم، اب یہ تحقیق میں طلب کے میننگ پائے جا رہے ہیں کہ یعنی اس کی حاصل کرنے کی طلب ہے اس کے اندر۔ سو یہ عین لام میم مادہ سے آتے ہیں۔ اگلے فعل کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو ہمارے پاس اگلا جو فعل ہے وہ خالقہ، جو ہم گزشتہ آیات میں کر چکے ہیں، آیت نمبر 1 سے 4 میں کی ویڈیو میں۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس یفصل، فصل یفصل تفصیلاً، یہ باب تفعیل سے فا صاد لام مادہ ہے۔ اب یہ باب سین ضاد سے استعمال، فصل یفصل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سو اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، کسی کو الگ کر دینا۔ فصل یفصل، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا۔ فصل یفصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا۔ سو فاصل یفاصل، کسی سے فاصلہ اختیار کر لینا، کسی سے الگ ہو جانا۔ انفصل ینفصل، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی فصل فلان، فلاں نے الگ کیا، انفصل وہ الگ ہو گیا، یعنی انفصل خالد، خالد الگ ہو گیا۔ سو مطلب فاصلہ الگ کرنا، انفصل الگ ہو جانا، یعنی یہ باب انفعال موسٹلی ثلاثی کے جواب میں ہوتا ہے، نہیں کاسرا اس نے توڑا، ان کاسرا وہ ٹوٹ گیا۔ سو یہ تفاصل یا تفاصل باب تفاعل میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا، یعنی اس میں دونوں ہی، وہ بھی اس سے کٹنا چاہ رہا ہے، یعنی
باب تفاعل میں دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں لوگ. اگلے فعل کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس عین لام میم ابھی ہم نے کیا ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد اس آیات میں خلق یخلقو یہ ہم کر چکے ہیں. اگلا ہے ہمارے پاس یتقون. اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا فعل آتا ہے، اس کا مادہ کیا ہے. جی تو واو قاف یا باب ضربہ سے آتا ہے. وقا یقی اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا. ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار. وقی تقی، تقی سے امر کا صیغہ ہے. چلیں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. تقی، تقی سے تا ڈراپ ہوا، یا مجزوم ہو گیا، قِ بچ گیا، امر کا صیغہ. قِ نا مفعول ہمیں، وقنا ہمیں بچا، بچانا. وقع یوقی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچانا. توقع یتوقع اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کرنا. توقع یتوقع اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کرنا. اتقا یتقی اس کا مطلب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا. اچھا صحیح ہے. اس کا وقع کا مطلب ہے بچانا، اور توقع کا مطلب ہے بچ جانا، یعنی ریزلٹنٹ ہوا، وہ بچ گیا. توقعی تو میں بچ گیا، یعنی وقع خالد، وقعنی خالد، خالد نے مجھے بچایا. توقعی تو میں بچ گیا، اس طرح سے. سو اتقا یتقی اب یہ بھی بچنے کے میننگ میں ہے، لیکن اس میں پرہیزگاری اختیار کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچنا. آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف. جی تو اگلی آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. ان حرف تاکید، الذین اسم ان ہو گیا، یہ ہو گیا اسم ان. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. لا نفی کا، رجا یرجو، را جیم واو مادہ باب نون سے آتا ہے. یہ رجا یرجو باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا. لا یرجونا، یرجونا فعل مضارع ہم فاعل، لا یرجونا وہ امید نہیں رکھتے. ان الذین اور وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے. کس بات کی امید نہیں رکھتے؟ اب یہ یرجونا کا مفعول ہے مرکب اضافی، یہ مفعول حالت نصب میں. لقاء ملاقات، لقاء یہ مصدر ہے، لقی یلقا ملنا. سو لا یرجون لقاءنا یعنی ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. واو عطف ہو گیا، اور یعنی ایک صلہ یہ بن گیا الذین کا، اور دوسرا صلہ یہ بنا ورضوا بالحیات الدنیا، رضی یرضا. اچھا یہاں پر میں بتاتا چلوں، یہ رجا یرجو را جیم واو مادہ ہے باب نون سے رجا یرجو. باقی میں ایک کوئی خاص قابل استعمال، یعنی استعمال میں اتنا فعل نہیں ہے. سو ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا، رضی یرضا، ورضوا اور وہ راضی ہوئے. را ضاد واو مادہ ہے، رضی یرضا باب سمیہ سے آتا ہے. اور وہ راضی ہوئے کس بات سے؟ بالحیات الدنیا، یہ مرکب توصیفی متعلق فعل ہوا کہ وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اطمأن یطمئن، یہ باب افعل اللہ، افعل اللہ یفعل اللہ. سو اس کا اطمئن یطمئن اس کا مطلب ہوتا ہے اطمینان میں آ جانا. واطمأنوا فعل ماضی ہم فاعل. سو واطمأنوا وہ اطمینان میں آ گیا، بہا اس سے. یہ ہا کیا ہے؟ یعنی اس دنیاوی زندگی سے وہ اطمینان ہے، مطمئن ہے. والذین اور وہ لوگ ہم عن آیاتنا غافلون. الذین اسم موصول، ہم عن آیاتنا ہم مبتدا اس جملہ میں، عن آیاتنا متعلق خبر، اور یہ ہے خبر غافلون ہم کی. یعنی ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. یہ پورا مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. یہ پوری خبر انا ہے. اچھا یہ اس خبر میں بھی پورے جملے موجود ہیں. آئیے اس کو پہلے دیکھتے ہیں. یہاں تک امید آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ الذین لا یرجون اسم انا ہے، اور یہ اسم انا دوسرا ہے، اور یہ ہے خبر. اولئک وہ، یہ مبتدا بن گیا. مأواہم، اب یہ دوسرا جملہ ہے اس کے اندر جس میں مأواہم مبتدا ہے اور النار اس کی خبر ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ خبر بنا اولئک کا، اور یہ پورے کا پورا بن گیا خبر انا. اولئک وہی ہیں مأواہم النار ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. یہ جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا ہے. کیوں ہے؟ اب یہ ہے متعلق خبر. اندازہ لگائیے، یہ با حرف جر، یہ با سببیہ ہے، اور یہ اس کے متعلق ہے کہ یہ کیوں سزا دی گئی ہے. متعلق ہو گیا
کیا یہ با بما کانو یکسبون ما موصولہ اس جو کے سبب کانو ہم اسم یکسبون خبر جو وہ کمایا کرتے تھے کسب یکسب فعل مضارع باب ضربہ سے آگے ہے ان الذین ان حرف تاکید الذین پھر اسم مؤنث ہوا ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے و عاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہدیہم یہ ہے خبر اب یہ خبر و انہ ہے ہدا یہدی رہنمائی کرنا ہدایت دینا یہدی فعل مضارع جس کا فاعل ہے ربہم یہ فاعل ہے اس کا جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے یہدیہم ہم مفعول اس کا انہیں ان کا رب ہدایت دے گا بِایمانہم ان کے ایمان کے ذریعے ان کے ایمان کے ساتھ انہیں ہدایت دے گا تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم تجری جرا یجری بہنا یہ فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ انہار نہر اس کا کیا ہے فاعل تجری کا تجری من تحتہم ان کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں کہاں فی جنات النعیم مرکب توصیفی نعمتوں والی جنتوں میں آگے ہے دعواہم فیہا دعواہم ان کی پکار ہوگی فیہا اس میں کس میں یہ ہا جا رہا ہے جنت کی طرف دعواہم ان کی پکار ہوگی ان کا نعرہ ہوگا ان کی دعا ہوگی ان کا ذکر ہوگا دعواہم فیہا کیا ہوگا مبتدا یہ خبر ہوگی سبحانک اللہم سبحانک یہ فعل کا مفعول مطلق ہے اس کے پیچھے سبح یسبح باب اس کا ہمیشہ محذوف ہوتا ہے یہ ہمیشہ محذوف فعل کے ساتھ آیا کرتا ہے ڈائریکٹ یہ مفعول مطلق آتا ہے سبحانک اللہ سبحانک تیری پاکی ہے اللہم اے ہمارے رب یعنی یہ مبتدا فی ہم متعلق کی خبر سبحانک اللہم خبر آگے ہے وتحیتہم اور ان کی تحیت ہوگی ان کی سلامیاں ہوں گی وتحیتہم فیہا اس میں سلام سلام مبتدا خبر فیہا وہی جنات جنت میں وآخر دعواہم مرکب اضافی مبتدا اور ان کی پکار میں جو آخری بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ان الحمدللہ رب العالمین علماء فرماتے ہیں یہ انا حرف تاکید سے یہ ہلکا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی ریزنز بھی ہم ڈسکس کریں گے اسی ایڈوانس لیکچر میں کیونکہ پورا ٹاپک ہے میں اگر یہیں کھول دوں گا تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا ساری چیز اس کے ساتھ لانی پڑیں گی ایسا نہیں کہ بیچ میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں اور ایک رہ جائے سو ان الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اس کے تو گرامر آپ کو معلوم ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے تو یہ تو ہو گئی اس کی گرامر اب ہم چلتے ہیں اس کام کی طرف جو میں نے آپ کے ساتھ اس میں کرنا ہے کہ جس میں ہم نے اس میں جمع بھی ہیں اور واحد وغیرہ بھی دیکھنے ہیں حیواتن اس کی جمع ہوتی ہے دنیا کی جمع ہوتی ہے دنیاتن 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 یہ اس کی جمع ہوتی ہے دنیا کی سو حیواتن حیاتن کی جمع دنیا کی جمع دنیاتن دنیاتن اس کے آگے غافلن غافلون جمع مذکر سالم استعمال ہوا ہے غافلن غافل آدمی آیتن کی جمع آیاتن استعمال ہوا ہے مأوا کی جو ہمارے پاس جمع ہے ماون اس کی جمع ہوتی ہے ماون مأوا کی جمع ہوتی ہے ماون ماون ٹھکانے مأوا ٹھکانہ یہ ہے ٹھکانے آوایووی سے ہے یعنی ٹھکانہ دینا رہنے کے لیے جگہ دینا اور جو آگے لفظ استعمال ہوا ہے نہرن کی جمع انہار نہریں اس کے بعد یہاں جنتن کی جمع جناتن اس کے بعد تحیتن کی جمع تحیاتن التحیات یعنی سلامیاں اس کے بعد دعواہم دعاوا اس کی جمع ہے دعاوا پکاریں دعاوا دعاوا اس کی جمع ہے اب ہم چلتے ہیں فعل کی طرف جی تو یہ ہمارے پاس باب یرجو راجیم واؤ سے میں نے بتا دیا آپ کو رضیہ یردا یہ را داد اور واؤ مادہ ہے باب سامیہ سے رضی و یردا وہ سے پھر رضیہ یردا راضی ہونا اس کا مطلب ہے راضی ہونا اچھا یہ کس طرح سے آتا ہے آپ دیکھیں یہ تین طرح سے استعمال ہوا ہے رضیہ ان رضیہ لام رضیہ با رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ لہم اب اس میں اس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا اللہ نے ان کے لیے پسند کیا اور جس طرح ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربن میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اب اس با کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں پر سو رضی ان راضی ہونا رضی لام حرف جر پسند کرنا اور رضی با یہ بھی راضی ہونا لیکن اس میں پر کے میننگ آتے ہیں
باب فعل اردا یردی، خوش کرنا یعنی کسی دوسرے کو خوش کرنا. سورہ توبہ کے آخری آیات میں تھا منافقین خوش کرتے ہیں تردون. سو تفعیل ردا یردی، اچھا اس میں کسی کو خوش کرنا، اس میں کسی دوسرے کو راضی کرنا، اس کو انفورس کرنا کہ یار فلاں سے راضی ہو جاؤ، راضی کرنا فورس کر کے، یار اس سے راضی ہو جاؤ، ردا یردی. اچھا ترادا یا ترادا، آپس میں راضی ہونا، ایک دوسرے سے راضی ہونا. استردا رضا چاہنا، یعنی استردا خالد والدہ، اس نے خالد نے اپنے والد کی رضا چاہی. آگے ہے ارتدا یرتدی، مرتدا چنا ہوا. اچھا یہ بڑا خوبصورت فعل ہے، اس میں ایک تو راضی ہونے کے میننگ بھی ہیں، لیکن کس طرح چن کر اسپیشلائز کر کر اس سے راضی ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی المرتضیٰ، سو یعنی ایک آدمی سے راضی بھی ہونا پھر وہ چنا ہوا بھی ہونا. سو ارتدا یرتدی مرتدا، چنا ہوا، اسم المفعول کا صیغہ. سو یہ تو ہے رادیہ سے. آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس اب دو ہی فعل ہیں. ایک کاسبہ یکسبو ہے، اس میں سیدھا سا ہے کاسبہ اور اکتسبہ. کہاں گیا وہ؟ یہ ہے کاف سین با مادہ، کاسبہ یکسبو، کاسبہ یکسبو. باب داربا سے آتا ہے، کاف سین با، اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا. اور دوسرا یہ آتا ہے باب افتعال سے، اکتسبہ یکتسبو، اس میں بھی کمانا ہوتا ہے لیکن اس میں اہتمام کر کے، محنت کر کے کمانا. سو دونوں میں فرق ہے، اکتسبہ یکتسبو محنت کر کے، اہتمام کر کے کمانا. آگے ہمارے پاس ایک ہی فعل رہ گیا، وہ ہے ہدا یہدی اور جارا، دو رہ گئے. جی تو یہ افعال ہیں ہا دال یا مادہ، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، ہدایت. سو تفعیل حدا یحدی، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، ہدیتن تحفہ دینا، تحدا یتحد. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس فعل ہے جرا یجری، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا، اس کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے، بہنا. اچھا یہاں پہ حدا یحدی کا مطلب تحفہ دینا، اور یہاں پہ جرا یجری اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا، یعنی جرا یجری بہنا، جرا یجری بہانا. اب دوڑانا بھی میننگ ہے اس کا، جرا یعنی جرئی تو خالدن، میں نے خالد کو دوڑایا کسی کے مقابلے میں. آگے اس سے صرف ایک ہی یہ باب تفعیل سے ہے، جرا یجری سے. اس کے بعد یہ ہدا یہدی میں ہدا یہدی تحفہ دینا، تہادا یا تہادا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا، حدیث میں ہے. پھر ہے ہادا یہادی، اس کا مطلب بھی سیم تحفہ دینا ہے. استہدا یستہدی رہنمائی حاصل کرنا، طلب کرنا، ہدایت طلب کرنا. اہتدا یہتدی ہدایت یافتہ ہو جانا، ان ہدایت کو حاصل کر لینا. تو یہ تو ہمارے پاس ڈفرینٹ افعال تھے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ کی جمع تھی جو ہم نے کر لی الحمدللہ. اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. جی تو تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی شاہد ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کو بیان کیا ہے جنہیں اس نے پیدا فرمایا اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کے لیے نشان بنا دیا. مثلا اس نے سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو دیا بنا دیا اور چاند سے نکلنے والی شعاؤں کو نور بنا دیا. دیا ایک الگ چیز ہے اور نور ایک الگ ہے، دونوں میں فرق رکھا تاکہ ایک دوسرے سے مشتبہ نہ ہو جائیں. دن کو اس نے سورج کا راج قائم کر دیا اور رات کو چاند کا. پھر چاند کی اس نے منزلیں مقرر کر دیں کہ ابتدا میں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے وجود اور اس کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ بدر کامل یعنی 14ویں کا رات بن جاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مہینے کے پورے ہونے پر وہ اپنی پہلی اور ابتدائی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے. وقدرہ منازلہ یعنی اللہ نے چاند کی منزل مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب کتاب جان لو. نہیں نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ نے حق ہی سے پیدا کیا ہے، یعنی اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا. اس میں عظیم الشان حکمت اور مصلحت کار فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یعنی یہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اسے باطل پیدا نہیں کیا. آگے اللہ نے فرمایا یفصل الآیات، وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں، یعنی دن جب چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے، جب رات چلی جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، کوئی چیز بھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہوتی. ایمان اور تقوی اور عقل و دانش سے بہرہ ور لوگوں کے لیے ہر سو پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو چیزیں اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہیں، لقوم یتقون،
البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو اللہ کی سزا اور اس کے ناراضگی اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ منکرین قیامت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدبخت بد نصیب لوگوں کا حال بیان کیا جنہوں نے روز قیامت اللہ کی ملاقات سے انکار کیا اور دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے اور اسی پر ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ امام بصری فرماتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے دنیا کو اس لیے مزین کیا اور اسے اس لیے اٹھایا کہ وہ اس میں خوش تھے۔ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ ان سعادت مند لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، احکام الہی کی پابندی کی اور نیک اعمال بجا لائے تو ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے گا۔ اس بات کا احتمال ہے کہ بھی ایمانہم کی با سببیہ، اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ان لوگوں کے دنیا میں ایمان لانے کے سبب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مستقیم اور سیدھی راہ پر دکھائے گا اور وہ اسے عبور کر کے جنت پہنچائے گا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ استعانت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ربہم بایمانہم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان جنتوں میں یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام ہوگی علیکم، یعنی سلام علیکم، اور آخری قول ان کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا تمام جہانوں کے رب کا شکر ہے، یعنی یہ اہل جنت کا حال ہوگا۔ یہاں پر فرمایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابداً الآباد تک اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی محمود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی معبود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کی پیدائش کے آغاز کا ذکر کیا، اسی طرح تخلیق کا عمل مسلسل جاری رکھنے کے موقع پر اسی طرح اپنی کتاب مقدس کے آغاز اور جہاں اس کے نزول کا ذکر ہے وہاں پر حمد کا ذکر کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح اور بہت احوالوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی حمد بیان کیا، ان کا ذکر موجب طوالت ہوگا۔ بہرحال ابتدا بھی آخر بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہر حال میں حمد و ثنا کا مستحق وہی ہے۔ اور حدیث میں ان اہل الجنت یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس، یقیناً اہل جنت کو تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا جس طرح انہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں بار بار ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا جا رہا ہے جن کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ کبھی وہ ختم ہونے والی ہیں، تو پس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ جی، آج ہم نے 6 آیات کی، پھر اپنے کومنٹ سے ضرور مجھے مستفید کیجیے گا اور تاکہ میں اس سے فائدہ لوں، اور یقیناً آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔